شوہر آپ سے آپ کی ماں بننے کی ایک وہ چیز ہی چھین لے کہ آپ کبھی یہ ماں جیسے لفظ کا جو کہا جاتا ہے کہ زندگی میں اس چیز کا مزہ لے سکیں کہ آپ بھی ماں، وہی آپ سے چھین لی گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ کس طرح کسی کے ساتھ اس طرح رہ سکتے ہو؟ میں نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. ڈاکٹر نبیہہ کو اس بات کا پتہ، اب ابھی کال کر سکتی ہیں. ٹی وی میں نے ان کو بلایا ایک کپ چائے پہ، جہاں پہ ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا چلو اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں تو کروں. بلیو کریں اینی 5 منٹ بعد میرا دل کرتا تھا میں اٹھ کے جاؤں، دفعہ یہ بندہ یہ کیا منوس آدمی سامنے بیٹھ گیا. مطلب عورت کی نفرت کی بھی انتہا ہوتی ہے. جب عورت دل میں نفرت بٹھا لے نا، پھر وہ کہتی ہے نہیں اب نہیں میرا اس کے ساتھ گزارا. آپ کو میں نے ایک بات کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا نہیں میں آپ کو انٹرویو دینے کیوں آتی ہوں، آپ کے ہاتھ میں اپنی ماں کا ہاتھ ہے. بالکل مائیں ہے نا. تو میں نے اس اینکر کو کہا کہ اگر میں نے کسی یتیم اور مسکین کی پرورش کر لی تو ٹرانسجینڈر سے تو بہتر تھی نا. میں ماں لفظ تو مجھے ملتا تھا نا، تو کوئی بات وہ وقت وہ ٹائم پیریڈ تو گزارا نا اپنے ماں گزارا، بن کے. ماں بن کے. ہاں پیدا نہیں کیے، پرورش تو کی ہے نا. بالکل ہاں پالا تو ہے نا. پالا تو ہے نا. لیکن میں نے وہ بندہ پتا کرنا ہے میری فیملی میں سے کس نے اس کو یہ بات بتائی ہے. مجھے یہ بات بڑی سیکرٹ تھی اور راز کی تھی. ایون کہ نبیہ کی کل کال آئی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا. میں نے کہا ڈاکٹر مجھے میری فیملی میں میری بھانجیاں کہہ رہی ہیں کہ خالہ ہمیں اب پتہ لگ رہا ہے، ہمارے میں بڑے نہیں بات کرتے تھے، کیونکہ مرے ہوئے بندے کو اور کیا مارنا بتا بتا کے. یہی بات تھی. میرا بھائی بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، میری بھابھی بہت اچھی ہے. مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں کسی انجان گھر میں ہوں. حالانکہ وہ گھر میرا ہے، میرے ابا کا گھر تو میرا ہی ہوا نا، لیکن میں نے کبھی فرق نہیں رکھا. لیکن جو دوسری بیوی بن کے جاتا ہے نا، وہ زندگی میں عذاب ہو جاتا ہے اس کے لیے. یہ بات آ جاتی ہے. نہیں دیکھنے والے کہتے ہیں موٹی لگی پھر دی آوارہ کرتا ہے. باڈی شیمنگ بہت کرتے ہیں. آپ کی بہت کی گئی ہے، بہت کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے بہت کی گئی ہے آپ کی. یہ آپ کا ظرف ہے، آپ نے برداشت کیا. ہاں حالانکہ یہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو کہ کسی پر بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو. باڈی شیمنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کے اوپر تو وہ آوازیں کسی گئی جو ناقابل برداشت تھی. آپ نے دیکھا تھا فیضا علی کے پروگرام میں کتنی گندی لینگویج یوز کی گئی. وہ کہتی ہے یہ گوگل کالی ماتا کون ہے. بشرا شکیل پہ بات ہوئی نا، بیٹیوں کی ماں کے اوپر بات ہوئی. بالکل جی. میرے اوپر وہ جو 2 من 2.5 من کی عورت حارث نے کی. حارث کی اپنی والدہ کے یہ الفاظ ہیں، میں بھی تو موٹی ہوں، میں بھی تو، عورتیں تو موٹی ہوتی ہیں. تو ان کو فیل اچھا نہیں ہوا، لیکن حارث نے مجھ سے اس بات کی معذرت کی. اس دن میری فیملی نے کہا کہ مما اس کو نہ چھوڑنا، نبیہہ کی بینڈ بجاؤ. اچھا ڈاکٹر نبیہہ، آپ کی ایک وقت میں بہترین بلکہ واحد، اگر میں کہوں واحد دوست تھی آپ کی. ٹھیک ہے، اس آپ دونوں کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ایک ساتھ، ویڈیوز ہر جگہ پر ایک ساتھ. آپ کو تو دوستی بھی راس نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ قسمت خراب نا. پیدائش سے سٹارٹ کیا میں نے. پیدا ہونے پہ جب آ جائے یہ بات، دوستیں نہیں میں بناتی تھی. دوستیں پتہ کیوں نہیں بناتی تھی یار؟ میں جیلس نہ ہو جاؤں کبھی دوست سے. ہوتا ہے نا دوست نے شوہر بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، پوری فیملی بھی ہے، لیکن اینی اب میں جیلس ہوتی ہوں. اب کچھ 2-3 سال سے میں واقعی جیلس ہوتی ہوں. اکیلے پن کی وجہ سے؟ میں کہتی ہوں کہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں. میں نے شکوہ بھی کیا رب سے کہ میرے ساتھ ہی کیوں. ایک چینل پہ میں کام کرتی ہوں 8 سے 9 مہینے، 1 مہینے کی وہ سیلری نہیں مجھے دیتے. نہیں دیتے؟ نہیں دی. میں نے خاموشی اختیار کی. میں نے کہا اللہ میاں میرے ساتھ کیوں؟ اب مجھے اتنا اچھا چینل ملا ہوا ہے کہ میں کہتی ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ میاں اتنا نواز دیا تو نے مجھے، کہ اتنا نواز دیا ہے. اینی بڑا کچھ ہو جاتا ہے لائف میں. بعض اوقات کہتے ہیں نا پردے میں رب نے بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہے. نبیہہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا. دیکھیں کچے دھاگے پہ میرے رشتے چل رہے ہیں اور میرے گھر پولیس آ جاتی ہے، FIR کٹوا جس نے، اور وہ کہتی ہے مجھے تو اس FIR کا پتہ ہی نہیں. کیسے ہو سکتا نہ پتا ہو؟ دوستی نہیں رہا صحیح. اور اس کے پاس فیم آنے کے بعد اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ جا کے آج روبی نے کہا پوڈ کاسٹ کر لو تو میں جا کے آرام سے دے دوں. نہیں، کہتی اپنی ساتھ کے لیے لے، چینل کے لیے نہ لے. یہ کیسی دوستی ہے؟ یہ دوستی نہیں ہے،
آپ کی تو صلح بھی ہو گئی ہے نا. ہاں یار صلح کچھ آپ کو میں نے دیکھا ہے دوبارہ سے ایک ساتھ بیٹھے. صلح اس طرح سے تھی, نہیں پتا کیا بات تھی, اس کے سسرال والے اس کو بڑی باتیں کرتے تھے, کوئی بھی میمز بناتا تھا ہمارے پہ بات آتی تھی. خدا نخواستہ راستے میں جاتے ہوئے کوئی ہیپن ہو جائے, کل کو ہمارے پہ بات آئے, میں بھی عورت ذات ہوں وہ بھی عورت ذات ہے, تو اس کے میاں کے ساتھ اس کے بڑے جھگڑے تھے پچھلے دنوں, اب تو سنا کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں, تو وہ ان جھگڑوں میں ہم کہیں نہ پس جاتے, کوئی ایک دوسرے کو نقصان دیتے تو کل کو ہم انویسٹیگیشن میں آ رہے ہوتے. تو عقل مندی کو وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے صلح بہتر تھی, اور میری کوئی رشتے دار تھوڑی تھی, دوستی تھی, بن گئی تو ٹھیک ہے, نہیں بنی نہیں تو نہیں, ہاں بس اس طرح مل گیا. جہاں رشتے نہیں بنے وہاں پہ دوستوں سے کیا شکوا کرنا. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات مجھے اب نا مجھے پیار ہے ایک بندے سے, پوچھیں کس سے, اپنے کمرے سے بڑا پیار ہے. یہ شام ہوتی ہے نا 7-8 بجے, میں کہتی ہوں بھائی میرا کمرہ مجھے یاد کر رہا ہے. آپ لٹرلی بلیو کریں, میں نے تیسرے فلور سے دوسرے فلور پہ آنا تھا, تو وہ فلور خالی ہو گیا, بہن نے اپنا گھر بنا لیا نا, تو وہ میرے لیے چھوڑ دیا اس نے, تو وہ نیچے سارا میں نے تیار کروایا, کافی پیسے بھی لگائے اس پہ. تو اس کمرے سے میری ہمت نہیں پا رہی تھی کہ میں نیچے والے کمرے میں کیوں آؤں, آپ سمجھ رہی ہیں. تو مطلب انسان کو اپنی چیزوں سے پیار ہو جاتا ہے. ایویں تو لوگ تنہائی کو بھی پسند کرتے ہیں, مجھے تنہائی نہیں چاہیے, لیکن مجھے ریلیکس ہوں میں کہ چلو چاہیے نہیں, لیکن اب آپ نے اس میں ایڈجسٹ کر لیا خود کر لیا. چاہیے نہیں ہوتی کسی کو بھی, لیکن پھر اور کوئی آپشن نہیں ہوتی ہے, اور کوئی ہوتا نہیں آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے. لیکن میں نے کبھی کسی کو فالتو فون بھی نہیں کیا. ہوتا ہے نا بندہ بڑا ٹیلی فونک بات کر رہا ہوتا ہے یا کچھ, نہیں کوئی ایسا نہیں, کوئی کچھ نہیں, ایزی ماحول. بچوں سے کیا شکوا ہے؟ بچوں, آپ نے مجھے بتایا کہ بچوں کے ایٹیٹیوڈ سے ہرٹ ہوئی, کیا ہوا؟ دیکھو یار اتنے سال میں نے ان پہ لگا دیے, اپنا نہیں دیکھا ان کا دیکھا. پوچھتے ہیں ہماری نانی کدھر ہے, ماموں کدھر ہے, ہمارے کدھر ہے ان کا گھر, ہمیں بتاؤ. مزنگ میں تھا ان کا گھر, اب وہاں پہ چھوڑ دیا انہوں نے, تو میں کیا وہ میرے رشتے دار سے میں ڈھونڈتی. مجھے بتائیں جنہوں نے رکھا نہیں, جنہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, وہ سائے کے پیچھے بھاگنے والی بات تھی نا. نانی تو غالباً فوت ہو گئی ہوئی تھی, اور ماموں ممانی شاید ان کے باہر شفٹ ہو گئے میں کہیں ملک پہ. جب سے بچے باہر گئے ہیں آپ کے ساتھ بچوں کا کیسا بیہیویئر رہا ہے؟ بات کرتے تھے جیسے بچے اپنی ماؤں سے بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ٹچ میں رہے بچے؟ ظاہر آپ نے اتنا نہیں, اینی وہ چیز نہیں تھی جیسے ہوتا ہے نا ایک ماں کے ساتھ بیٹے کا بڑا پیار ہوتا ہے, نہیں. اچھا, وہ نارمل. میں نے دیکھا کہ یورپ میں جب بچے جاتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں, وہ سیلفش ہو جاتے ہیں. آپ کبھی آزما کے دیکھنا, غور کرنا. یا آج کل تو یہاں پر بھی بچے سیلفش, تو بس پھر یہ چیز ہے. تو جب اپنے ہوتے تو شاید اتنا بھی نہ کرتے, تو یہ چیز ہے. باقی وہ ان کے ذہن میں یہی بات ہے. زیادہ خراب میری اور ان کی یہ ہوئی ہے جب میری ویڈیوز پہ میرے پہ الزامات لگائے گئے, غلط کہا گیا سپلائر ہے, الٹی سیدھی باتیں کی گئی, بالکل کٹ آف ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کتخانہ ہے, ہم نے آگے اپنے گھر بسانے یہ کیا کام کیا, یا اس خاتون کا نام ہمارے ساتھ آئے گا تو ہم شرمندہ ہوں گے. معاملہ تو اسی وقت خراب ہو گئے تھے. بڑا سمجھایا بھی کہ بیٹے یہ سوشل میڈیا, یہاں پہ سارا سوشل میڈیا کریں, لیکن یہ چیزیں تو غلط ہیں. آپ کی بیسٹ فرینڈ نے کی ہیں باتیں, آپ کی دوست نے کی ہیں, اور وہ پھر تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہوا تو اس گاڑی میں پھر اس نے ویڈیو ڈال دی. خبردار اگر کسی نے بکواس بند, ٹھیک ہو گیا. اچھا میری نا کوئی گندی یا ننگی ویڈیو تھی نا, وہ لگا دینی تھی, میرا کچھ ہے ہی نہیں تھا. بندہ کہتا ہے نا کسی کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے, اس حد تک آ گئے تھے, اس حد تک آ گئے تھے. اس نے نا جب شادی کی نا نبیہا نے, اس نے سمجھا کہ شوہر بہت بڑی سپورٹ ہوتا ہے. ہر بندہ بڈھی کی سپورٹ نہیں ہوتا. اگر ایک طرف سپورٹ کرے گا دوسری طرف ڈنڈا بھی چڑھائے گا کہ یہ کیا کام ہو رہے. فیملی کو لے کے چلنا, سسرال کو لے کے چلنا آسان کام ہے نہیں. آپ سے میری کتنی دفعہ ملاقات رہتی, کبھی آپ نے فیل کیا میں نے کوئی بات کی ہو؟ بالکل بھی ہنسی مذاق میں ڈال دیا سارا کچھ. میں تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کے اندر ایسے طوفان ہیں جن کو آپ نے آج تک روک کے رکھا. نہیں, میں نے کہا نہیں, اب اس نے حلفاً بات کی ہے تو سچ تو بتانا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں, ساری دنیا کو. لیکن میری فیملی میں بھی بہن بھائیوں کے علاوہ کسی اگلی نیو جنریشن کو نہیں پتا تھا. کہاں دیکھتی ہیں ڈاکٹر روبی خود کو آنے والے کل میں, کہاں دیکھتی ہیں یار آنے والے کل میں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی, کوئی چیز چاہیے نہیں. شادی بھی ہو گئی, بچوں کا بھی دیکھ لیا, بچوں کے رویے بھی دیکھ لیے, معاشرے کو بھی دیکھ لیا, دوستوں کو بھی دیکھ لیا, دوسری شادی بھی کر دیکھ لیا, سوتن کو بھی برداشت کر لیا. منحوس ہونا کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سننا پڑا کہ آپ منحوس ہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے. پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب میں پتہ کیا کہتی ہوں, ٹھیک ہے جاب کرو, کام کرو, آرام سے گھر جا کے سو جاؤ. اگر کوئی 1-2 معاملات خراب ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرو. اس کے بعد نا اللہ میں اتنا پیسہ دے, عمرہ بھی کروں, حج دوبارہ سے کروں, گھوموں پھروں, جتنی بھی لائف ہے چلتا پھرتا لے جائے.
یہ نہیں اب مجھے کوئی شادی شدی تو کرنی نہیں ہے، اللہ معاف کرے کوئی ایسا ذہن بھی نہیں ہے. دوستیاں تو جیسے آپ سے بھی اچھی دوستی ہے، اس طرح کے سسٹم جیسے آپ سارے پیار کرتے ہیں. میرے جو کولیگس ہیں نا، مجھے لگتا ہے میں اپنے ننیال میں چلی جاتی ہوں. فرقان شاہ صاحب ہیں، ان کے پاس ہم جاتے ہیں، لگتے ہیں اپنے میکے میں آ گئے. مطلب ایک ماحول آپ کو ایسا مل جاتا ہے نا. تو اچھی گیدرنگ، لوگوں کے ساتھ اچھی گیدرنگ ہے میری.